الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا گیا اور آج جو آرڈر دیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس آج ہی جائیں. دونوں جو ایک آئینی پوسٹ ہے پریزیڈنٹ کی اور آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہ دونوں بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں اور پھر پریزیڈنٹ صاحب آج ہی تاریخ سیٹل کر دیں، اناؤنس کر دیں اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان کو صبح آ کے انفارم کر دیں. لیکن سب سے ضروری چیز جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی کلیئرلی واضح کی ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج ہسٹورک پروسیڈنگز تھیں اور میرا خیال ہے پوری پاکستانی قوم کا دل خوش ہو جانا چاہیے، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ایک بار کل یا آج یہ تاریخ اناؤنس ہو جائے گی اور ہمیں انفارم کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد یہ تبدیل نہیں کی جائے گی. اٹ ول بی ریٹن ان سٹون، یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ کہا کہ اس کے اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو پھر وہ اس کا رسپانسبل بھی ہوگا، وہ اس کے کانسیکوینسز جو بھی اس کے نتائج ہیں اس کی وائلیشن کے وہ بھی ہوں گے. اور ہو سکتا ہے انہوں نے کہا تو نہیں لیکن اشارہ ضرور کیا کہ آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگے گا اس قسم کی سچویشن میں جو ہائی ٹریزن ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس سے اہم کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی تھی. بہت دیر بعد خوشخبری ملی ہے. پی ٹی آئی کا کانسٹنٹلی یہ ایک سٹینڈ رہا ہے کہ الیکشن کراؤ. پی ٹی آئی ہی ایک جماعت ہے جو الیکشنز کی بات کرتی رہی ہے. آج پیپلز پارٹی نے بھی اس میں شمولیت کی ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ ہم الیکشن ہم چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی طرف سے ایک تاریخ دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے ہم 11 فروری کو ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ 11 سے پہلے کتنی پہلے جاتی ہے، کب تاریخ دیتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب. آج انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہوگا اور کل پھر سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گا. علی بھائی، دو چھوٹے سے سوال ہیں. وہ ایک یہ کہ اس سارے عمل کے اندر فروری میں دیکھیں تو جو اسمبلی ہماری ڈیزالو ہوئی ہے اس کے بعد پنجاب کی حکومت خاص طور پہ اس کو تقریباً 8 سے 10 ماہ ہو جائیں گے. کیا آئینی طور پر ان کی جو حکومت ہے وہاں پر اس طرح برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ یا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا صدر مملکت 11 فروری سے کم پہلے یا اس سے آگے کوئی ڈیٹ دینے کا اختیار رکھتے ہیں یا اسی ڈیٹ پر وہ اپنا برقرار رہیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں میں بڑا کلیئر ہوں کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے تھا. الیکشن آئین کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا. جس نے بھی آئین توڑا، جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی، اس نے غیر قانونی حرکت کی. لیکن اس وقت زیادہ ضروری کیا یہ ہے کہ ہم ماضی میں جائیں اور ہم وہی لڑائیاں کرتے رہیں اور بحث کرتے رہیں کہ کون درست ہے کون غلط ہے، کس نے غلطی کی. یا زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم قوم کو بچانے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ہم آئین کی پاسداری کے لیے ہم فیوچر کی طرف دیکھیں، مستقبل کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ اب الیکشن جو ہے چونکہ ہونے جا رہا ہے، چلیں مل کے الیکشن کریں، لوگوں کو الیکٹ کرنے دیں. لوگ فیصلہ کریں گے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کون سی لیڈرشپ لے کے آنی ہے، اور اس کے بعد امید یہ ہوگی کہ حکومت پھر ایک واپس ٹریک پہ چڑھ جائے گی. اب کیئر ٹیکر حکومت غیر قانونی ہے یا نہیں ہے؟ میری نظر میں غیر قانونی ہے، کم از کم پنجاب اور کے پی کے میں. لیکن اب ہم ماضی میں کم از کم میں اپنے ذاتی طور پہ ماضی میں نہیں جانا چاہتا. میں اب فیوچر کی طرف دیکھ رہا ہوں. الیکشن ہو پھر ہم آئین میں تبدیلیاں کریں گے، آئین کو مضبوط اور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کل کو ایسی غلطیاں نہ کر سکے کوئی. اس کی ہم پنشمنٹس بھی دیں گے، اس کی ہم پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی ہم اصلاح کریں گے. لیکن فی الحال میرا خیال ہے کنسنٹریشن ہماری ہونی چاہیے کہ الیکشن کیا جائے. علی ظفر صاحب، آپ کا موقف تھا کہ صدر کو ہی اختیار ہے ڈیٹ اپوائنٹ کرنے کا الیکشن کی، اور ایسا نہ کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی. تو جب آپ کی حکومت بن گئی تو کیا آپ صدر کا مواخذہ کریں گے؟ اس میں سر تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ ایک دو سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو ملک کے اندر بظاہر ان کی طرف سے کوئی الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، تو کیا وہ ان کا بھی کوئی مواخذہ ہوگا؟ جی دیکھیں، آپ امتحان میں جاتے ہیں، جو شخص کہے کہ ہم نے امتحان دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میری تیاری مکمل ہے اور میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا. لیکن اگر کوئی امتحان نہ دینا چاہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ امتحان میں فیل ہونے جا رہے ہیں، اس لیے وہ امتحان چاہتے ہی نہیں. تو میرا خیال ہے آپ کی
बात का इशारतन मैंने जवाब दे दिया। अब जहाँ तक आपका सवाल था सर, देखें मैं अभी आप शायद लेट आए, लेकिन मैंने ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया है कि माजी में ज़रूर सब ने गलतियाँ की हैं और उनकी गलतियाँ हैं, लेकिन इस वक्त हमने फ्यूचर की तरफ देखना है, इलेक्शन की तरफ देखना है और पार्लियामेंट को चाहिए कि पार्लियामेंट आगे फ्यूचर में मुस्तकबिल में इस किस्म की हरकत ना हो, उसको रोकने के लिए आईनी तरमीम करे, ताकि जो इसकी खिलाफ वर्जी मुस्तकबिल में करेगा। तरमीम हो सकती है कि फ्यूचर में खिलाफ वर्जी ना हो? आईनी तरमीम ये हो सकती है कि जो भी खिलाफ वर्जी इस तरह की करे उसको फिर सजा भी मिल सके। वो तो है, आइन के अंदर है जी। अभी वो बहस से लोग बच भी गए सर। वो मुश्किल है, वो बहस डिफरेंट है। इस वक्त आई थिंक हमें एक बंदे को मिली थी, वो बच भी गया था सर। खुशी की जो बात है वो उसको हमें खुशखबरी की तरफ देखना चाहिए कि इलेक्शन होने जा रहा है।